یہ جو حیض کے تعلق سے جو چیز آئی ہے اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام میں چند چیزوں سے منع کیا گیا حیض کی حالت میں۔ ایک تو شوہر اس کے قریب نہ جائے، دوسرا جو عورت کو حیض آ رہا ہے اس پہ نماز معاف ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ چھوڑے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، بس یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اگر وہ کھانا بناتی ہے اس کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا، وہ کچن میں بھیجنا، اسی طرح اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلانا، وہ شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ بہت سے تہذیبوں میں اور بہت سے مذہب میں یہ چیز چلتی ہے کہ اس کو ہر اعتبار سے ناپاک سمجھا جاتا ہے عورت کو، کہ بھائی اس کو حیض آ رہا ہے، ماہواری آ رہی ہے، تو اب اس کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اس کو کچن میں نہیں بھیجا سکتے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ بھائی وہ اچھوت تھوڑی ہو گئی ہے، بس ایک سلسلہ اس پہ گزر رہا ہے، وہ سلسلے میں اس کے قریب نہیں جانا ہے، بس اتنی چیز ہے۔ لیکن یہ کوئی اچھوت نہیں ہو گئی، وہ کوئی ایسی نہیں ہو گئی گندی عورت کہ بھائی وہ کھانا نہیں بنا سکتی، وہ سب کر سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی اچھوت وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آیا۔ ہاں، یہ جو نماز نہ پڑھنے کی اس کو اجازت دی گئی، قرآن نہ پڑھنے کو کہا گیا، شوہر کو قریب نہ جانے کو کہا گیا، اور یہ جو ایام ان پہ آتے ہیں، آج تو سائنس کے ذریعے سے پتہ چل گیا کتنے اچھی چیز ہے، ان کی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ جو پیریڈ ان کو آتے ہیں۔ لیکن یہ جو رکنے کو کہا گیا، یہ ان کی آرام کا خیال رکھ کے کیا گیا، کیونکہ جب یہ حالت میں ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ان کے پیروں میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک آرام کے کچھ ایام دیے۔ اس کو بعض فقہا ایام استراحت کہتے ہیں، یعنی آرام کے ایام، آرام کے دن، یہ عورت کے آرام کے دن ہے کہ وہ اس میں آرام کر لے، شوہر بھی اس کے قریب نہ جائے، نماز بھی اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، رمضان میں روزے بھی اس کو نہیں رکھنا ہے، تاکہ وہ آرام کرے ان ایام میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں اگر بہو ہے، وہ کام کرتی ہے سب، تو ان ایام میں تھوڑا سا ان کو راحت دینا چاہیے۔ ہاں، کھانا وانا بنا سکتی ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑا ان کو آرام دے، کیونکہ یہ آرام کے لیے اللہ نے بنائے۔ اس کو ایام استراحت کہا گیا کہ یہ جو ماہواری کے جو ایام ہیں عورت کے، یہ آرام کے ایام ہے، تو شوہر بھی اس کا خیال رکھے کہ تھوڑا آرام کا اس کا خیال رکھے۔